بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج سنڈے ہے اور ہر سنڈے کو ہم جو پورے ہفتے سوالات آتے ہیں ان میں سے جو اہم اور ضروری سوالات ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ و فتاویٰ کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا 53واں ایپیسوڈ ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ان کو توجہ سے سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور دوسروں کو بھی یہ اہم اور ضروری باتیں بتلائیں تاکہ ہمارے لیے دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کا پہلا سوال ہے ثاقب بھائی کا نہٹور بجنور سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امام کے ساتھ مقتدی کے لیے بھی اللہ اکبر کہنا لازم اور ضروری ہے؟ اسی طرح کیا مقتدی کو بھی امام کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے یا یہ کہے بغیر بھی ہماری نماز درست ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب سے پہلے ہم ایک حدیث سمجھیں۔ بخاری شریف میں 378 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام کو اس لیے متعین کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی تمام مقتدی لوگ اس کی اتباع کریں۔ آگے فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے یعنی اللہ اکبر کہے تو تم بھی تکبیر کہا کرو یعنی اللہ اکبر کہا کرو۔ آگے فرمایا جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کیا کرو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سب سجدہ کیا کرو۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں ان سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ، اس میں جلد 1 صفحہ 91 پر یہ تفصیلی فتویٰ لکھا ہے جس سے ہمیں یہ دونوں جوابات بھی مل جاتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہے یعنی رکوع میں جائے یا سجدے میں جائے یا سجدے سے اٹھے تو ان تمام ارکان میں مقتدیوں کو بھی، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ رہا سلام کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے بہت تفصیلی یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بہتر طریقہ مقتدیوں کے سلام پھیرنے کا یہ ہے کہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا امام کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرے، نہ امام سے پہلے سلام پھیرے اور نہ امام کے بعد میں سلام پھیرے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی پہلے پھیر دے یا بعد میں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں سلام پھیرا تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس نے افضل طریقے پر عمل نہیں کیا، البتہ اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو اب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس نے بغیر کسی مجبوری کے یہ کیا ہے تو اس سے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی یہ عمل اس کا مکروہ تحریمی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دھوکے سے اس نے ایسا کر دیا ہے یا کسی سخت مجبوری کی وجہ سے، مثال کے طور پر اس کو کوئی تقاضا تھا، اس نے بہت جلدی میں امام سے پہلے سلام پھیر دیا، یا اس کا وضو ٹوٹنے والا تھا اس لیے اس نے سلام پھیر دیا، تو فقہا نے صراحتاً لکھا ہے کہ اب اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ افضل طریقہ وہی ہے جو سب سے پہلے آپشن میں ذکر ہوا کہ افضل یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرے، نہ پہلے پھیرے اور نہ بعد میں پھیرے۔ دوسرا سوال حاجی نفیس قریشی صاحب کا دلی سے یہ ہے کہ کیا ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ہاتھ پر راکھی باندھ سکتی ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ لکھا ہے میں وہی پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ راکھی باندھنا
ایک ہندوانہ رسم ہے، بلکہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کا ایک اہم حصہ اور جز ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے ہندوؤں کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یا ان کی کسی رسم کو اپنانا اختیار کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ لہذا مسلمان کے لیے اپنے ہاتھ پر راکھی بنوانا یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کی بات ہے۔ اور آگے لکھا، کسی اجنبی لڑکی سے، وہ چاہے ہندو ہو یا کسی اور مذہب کی ماننے والی ہو، مسلمان لڑکے کے لیے اپنے ہاتھ میں راکھی بنوانا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ لینا یا دینا یہ مسلمان کے لیے ویسے بھی جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ آگے کتنا اہم جملہ ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ اور اس زمانے میں جو یہ ماحول چل گیا ہے کہ صاحب وہ تو ایک میری بہن ہے، میرے ساتھ میں پڑھتی ہے، میری کمپنی میں جاب کرتی ہے، تو میں نے راکھی بنوا لی تو اس میں کون سے گناہ کی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا یہ اس زمانے میں اتنا چلن بڑھ گیا ہے کہ لوگ اس کو برا تک نہیں سمجھتے، جبکہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو، یعنی یہ راکھی باندھنے بنوانے کو بنظر استحسان دیکھتا ہے، یعنی وہ اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، وہ اس کو شرعاً برا نہیں سمجھتا، نہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے کہ اس پر کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پر ہم عمل کریں کہ ہم اپنے کسی بھی غیر مسلم بھائی یا بہن سے ایک حد تک تعلقات رکھیں، یعنی ہم ان کے کام آئیں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ کاروباری معاملات کریں، ان کے ساتھ پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے غم اور ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی مذہبی عمل کے اندر اپنے آپ کو شریک کر لیں اور اس سے ہم راضی ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر کرنے والے میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپس میں مل جل کے رہتے ہیں اور رہیں گے، لیکن شریعت نے جو ایک لکیر کھینچی ہے، ایک دائرہ متعین کیا ہے، ہم اس دائرے کو کراس نہیں کر سکتے، اور نہ یہ مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک جگہ ان الشرک لظلم عظیم کہا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے جب ہم اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہیں یا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کوئی مسئلہ بتلاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ تو ملا مولوی مفتی لوگ آپس کی جو ایک محبت اور بھائی چارہ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شریعت ہمیں مسلمانوں کو جس دائرے کو کراس کرنے سے منع کرتی ہے، ہم کہتے ہیں اسے ہم کراس نہ کریں، آپس میں مل جل کے رہیں، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کسی غیر مسلم سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر اس کے ساتھ کفری عمل میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں۔ یعنی وہ اگر کسی مندر میں جاتا ہے اور دیوی دیوتا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو ہم بھی وہاں جا کے سجدہ کر لیں، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے اور کفر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرک کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، دوسری جگہ فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اگر ہم نے اپنے کسی غیر مسلم دوست کی بنیاد پر دوستی کا دم بھرتے ہوئے کفری عمل میں اپنے آپ کو شریک کر لیا تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تعلق اپنی جگہ، لیکن ناجائز کام میں اور شرک والے کام میں خاص طور سے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا سوال ابو ذر بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ میری والدہ عدت میں ہیں تو کیا وہ عدت کی حالت میں تیل لگا سکتی ہے؟ کچھ عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ عدت کی حالت میں تیل لگانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے گا ایسی بہت ساری باتیں عورتوں کے درمیان میں غلط مشہور ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
قرآن و حدیث میں کہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حقیقت سے ان کا کوئی دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے عورتوں کے درمیان مشہور ہے کہ عدت کی حالت میں عورت گوشت نہیں کھا سکتی، عدت کی حالت میں عورت اپنے اس مخصوص کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور پتہ نہیں اناپ شناپ کیا باتیں مشہور ہیں۔ تو یہ سب بے بنیاد ہیں، بے اصل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک کتاب لکھی اغلاط العوام، یعنی عام لوگوں کے درمیان میں جو باتیں غلط مشہور ہو گئی ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بھی ان میں سے ہے۔ لہذا عدت کی حالت میں عورت تمام جائز کام کر سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، اور تیل بھی لگا سکتی ہے۔ چوتھا سوال معاذ بھائی کا شاہین باغ اوکھلا دلی سے، یہ ہے کہ میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں نے انٹرویو بھی کوالیفائی کر لیا، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر داڑھی کٹوائیں گے تو آپ کو ہم رکھیں گے، ورنہ آپ کے لیے جاب نہیں ہے۔ تو کیا میں اس جاب کو لینے کے لیے داڑھی کٹوا سکتا ہوں؟ دیکھیے گا، داڑھی سے متعلق یوں تو بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر خلاصہ اس کا ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں اور تمام صحابہ نے داڑھی والے عمل کو اختیار کیا ہے، یعنی سب نے داڑھی رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ احادیث مبارکہ کے اندر داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ مختلف قسم کی احادیث ہیں اس سلسلے میں، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، جیسے فتح القدیر میں جلد 2 صفحہ 348 پر علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمُغَارَبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحِّهُ أَحَدٌ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی کا رکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یعنی ایک مشت داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے، اس سے کم کرنا یعنی کٹوانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ لہذا اس قسم کے سوالات کے تمام جوابات فقہا نے دیے ہیں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے اور بھی مختلف کتابوں میں ہے۔ کیا ہے خلاصہ؟ کہ ملازمت کے لیے یا دنیاوی کسی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے ایک مشت سے کم داڑھی کٹوانا یا مکمل طور سے ختم کروانا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ رہی یہ بات کہ ہمیں جاب نہیں ملی، تو ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، رزق اللہ کے اختیار میں ہے، وہ یہاں جاب نہیں ملی کسی دوسری جگہ سے ہمیں روزی دے گا، لیکن ہم شریعت کے ایک حکم کو توڑ کر کے کسی جاب کو ہم اختیار کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جاب تو مل جائے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصانات ہمیں مل جائیں۔ ہم اس لیے کسی بھی ایسے کام کو نہ کریں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 5واں سوال مستقیم بھائی کا اورنگ آباد سے یہ ہے کہ شادی کی تاریخ متعین کرنے کے لیے کیا جوڑے والی تاریخ کا رکھنا لازم اور ضروری ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 14، 16، 18، 20 اس قسم کی تاریخ ہی رکھنی چاہیے، اگر ایسی تاریخ رکھی جس کا جوڑا نہ ہو، جیسے 15، 17، 19 تو وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیے گا، یہ عوام کے درمیان میں جو بات مشہور ہے آپ کے علاقے میں، یہ بالکل غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تمام دن اللہ کے یہاں یکساں ہیں، ایک سے ہیں، آپ جس تاریخ میں جس دن میں اپنا نکاح رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور اس کی شرعاً بالکل گنجائش ہے۔ 6واں سوال عظما دلی سے یہ کرتی ہے کہ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں یزید سے متعلق، میں نے تو جمعہ میں تفصیل سے بیان بھی کیا تھا۔ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ یزید کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت اور توقف اختیار کرنا چاہیے، یعنی خاموش رہنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے کہ نہ اس کو کافر کہا جائے، نہ اس کے اوپر لعن طعن کی جائے، اس کو گالی گلوچ نہ دی جائے، بلکہ اس کے امر کو یعنی اس کے معاملے کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔
تو جو نظریہ دارالعلوم دیوبند نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے، تو ہم اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں یہی نظریہ ہے اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ 7واں سوال یوسف صاحب کا راجستھان سے یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اپنی اولاد کے درمیان کس طریقے سے تقسیم کرے۔ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ زندگی میں باپ اپنی جو پراپرٹی اور جائیداد وغیرہ تقسیم کرتا ہے تو وہ ہدیہ یعنی گفٹ کہلاتی ہے، اور اولاد کے درمیان میں ہدیے اور گفٹ کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب کے درمیان میں برابری کی جائے، لڑکوں اور لڑکیوں کے سب کے درمیان۔ اور اس کی وجہ وہ حدیث ہے جس کو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں ذکر کیا۔ آپ پڑھیں گے جلد 1 صفحہ 261 پر حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ گفٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اکل ولدی کا نحلت مثلہ، کیا آپ نے اپنے ہر بیٹے کو ان کی طرح سے دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا فرجعہ، کہ تم نے جو چیز ان کو دی ہے اس سے واپس لے لو۔ ایک تو یہ روایت۔ دوسری روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کے درمیان اپنی زمین جائیداد وغیرہ کو تقسیم کرے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سب کے درمیان برابری کرے، لڑکوں کے درمیان بھی اور لڑکیوں کے درمیان بھی۔ اسی میں دوسرا آپشن ہم یہ سمجھیں جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جب اپنی زمین جائیداد وغیرہ تقسیم کرے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جتنی پراپرٹی اور زمین چاہے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لے، چاہے وہ کم رکھے یا زیادہ۔ کیوں؟ تاکہ ضرورت پڑنے پر ان فیوچر اس کے وہ زمین پراپرٹی وغیرہ کام آئے، اور جو باقی بچے وہ اپنے بچوں کے درمیان برابر سرابر تقسیم کر دے، نہ کسی بچے کو محروم کرے اور نہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے۔ اسی میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے جو فقہا نے لکھا کہ اگر اولاد کے درمیان باپ کمی زیادتی کرے کسی خاص وجہ سے، مثال کے طور پر باپ کے 3 لڑکے ہیں، ان میں ایک لڑکا باپ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ باپ کا ایک بیٹا ان تینوں میں سے بہت زیادہ غربت کا شکار ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ اب باپ اگر اپنے اس غریب بچے کو یا زیادہ خدمت کرنے والے بچے کو یا کسی کی دینداری کی بنیاد پر اور بچوں کے مقابلے میں زیادہ دینا چاہے تو اس کی بھی باپ کے لیے شرعاً اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اسی میں ایک آخری آپشن تیسرا یہ بھی ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان میں جب پراپرٹی اور جائیداد وغیرہ تقسیم کرے، اگر وہ اس میں یہ کرے کہ ایک بچے کو بالکل بھی نہ دے اور ایک بچے کو زیادہ دے دے، لیکن جس بچے کو نہ دے وہ بچہ خوشی سے اس نہ لینے پر راضی ہو اور باپ کا مقصد اسے محروم کرنا اور نقصان پہنچانا بھی نہ ہو، تو اب اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر وہ زندگی میں اپنی جائیداد اور زمین بچوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے تو برابر سرابر کرنی چاہیے، لیکن کسی خاص وجہ سے اگر کسی کو زیادہ دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ بس مقصد یہ نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچائے اور کسی کو پریشان کرے، کسی کو محروم کرنا مقصد نہ ہو۔ 8واں سوال ان صاحب کا ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی پراپرٹی اپنے بیٹے کو دینے کا ارادہ کیا اور میں نے یہ بھی چاہا کہ میں بیٹی کو بھی دے دوں، لیکن بیٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے، آپ ساری پراپرٹی بھائی کو دے دو، تو کیا بیٹی اپنا حصہ معاف کر سکتی ہے؟ اور اگر وہ کرتی ہے تو باپ کو گناہ تو نہیں ملے گا؟ دیکھیے گا، ابھی جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں تفصیلی فتویٰ بتلایا اس میں آخری پارٹ یہی تھا
کہ باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی اگر برابر سرابر تقسیم کرنا چاہے، لیکن اگر کوئی بچہ اپنا حصہ معاف کر دے، نہ لے، اور باپ کا مقصد اسے محروم کرنا، نقصان پہنچانا نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لہذا اگر آپ کی بیٹی اپنا حصہ معاف کر کے اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور شرعاً یہ برابری ہی کہلائے گی، کیونکہ اس نے خود اپنا حق لینے سے انکار کر دیا۔ 9واں سوال چنڈی گڑھ سے جمیل بھائی کا یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک ہے فرض نماز کے سجدے میں دعا کرنا، اور ایک ہے نفل نماز کے سجدے میں دعا کرنا۔ دونوں کو ہم الگ الگ سمجھیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 521 پر اس سلسلے میں ایک قاعدہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سجدے کی حالت میں عربی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ دعا لوگوں کی گفتگو کے مشابہ نہ ہو۔ لیکن فرض نماز میں افضل یہ ہے کہ سجدے میں صرف تسبیحات پڑھی جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دعا نہ کی جائے۔ یہ تو فرض نماز کا مسئلہ ہے۔ اسی میں ایک آخری آپشن فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ہم سجدے میں اگر ایسی دعا کرتے ہیں کہ وہ الفاظ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی وارد نہیں ہوئے ہیں، اور ان الفاظ سے ہم لوگوں سے بھی کچھ مانگ سکتے ہیں، تو اب اس حالت میں ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرض نماز میں سجدے کی حالت میں دعا سے ہمیں خاص کر اردو زبان وغیرہ میں دعا سے بچنا چاہیے۔ البتہ نفل نماز کے سجدے میں دعا مانگنے کی بالکل گنجائش ہے، اور اس کی وجہ وہ 2 حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ مسلم شریف میں 1111 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ بندہ جس حالت میں سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، لہذا تم زیادہ سے زیادہ دعا کر لیا کرو۔ ایسے ہی آگے مسلم شریف میں 1102 نمبر پر روایت ہے کہ اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمنا ان یستجاب لکم، کہ سجدوں کی حالت میں دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، کیونکہ یہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ کے یہاں زیادہ قبولیت کی مستحق ہوتی ہیں۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں تمام فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ان سجدوں سے مراد نفل نمازوں کے سجدے ہیں، اور وہ جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدوں میں خوب دعائیں کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، ان سے مراد بھی محدثین نے لکھا کہ نفل نمازوں کے سجدے ہیں۔ لہذا نفل نماز کے سجدے میں ہم عربی زبان کے اندر تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں، وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور اپنے ہم الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کی بالکل گنجائش ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم فرض اور نفل نماز کے علاوہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سجدہ کریں اور سجدے میں جا کر کے دعائیں مانگنے لگے، تو اس کی کتنی گنجائش ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیے گا، فتاوی رحیمیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اسی طرح اشعۃ اللمعات جلد 1 صفحہ 62، شرح السفر السعادہ فارسی کی کتابیں ہیں 159 صفحے پر تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بعض علماء نے صرف سجدے میں جا کر دعائیں کرنے کو مکروہ لکھا ہے، اور بعض نے اس کی گنجائش بھی دی ہے، کیونکہ یہ سجدہ سجدہ مناجات کہلاتا ہے۔ اور اکابر کا اس سلسلے میں نظریہ یہ ہے کہ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھی ہم دعا کر سکتے ہیں مگر اس کو معمول میں نہیں لانا چاہیے۔ اور بڑی اچھی بات یہاں اس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ صرف سجدے میں جا کر دعا مانگنے میں بعض علماء نے اس کو مکروہ تک کہہ دیا، ناپسندیدہ، اور نفل نمازوں کے سجدے میں تو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، تو ہم بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے سجدے میں ہم عربی کے اندر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، یعنی وہ عمل کرے جس کے اندر 2 رائے نہیں ہے بلکہ متفق علیہ اس کی گنجائش ہے۔ 10واں اور آخری سوال مسکان کا دلی سے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو اور وہ ہماری دعوت کرے تو کیا ہم اس کے گھر کھانا کھانے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں بالکل عام سی بات ہے کہ اگر اس عورت کا کھانا جو بیوہ ہے
جائز ہے، یعنی اس کے پاس جو پیسہ وغیرہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے کھانا تیار کیا وہ حلال کی آمدنی ہے، رزق طیب ہے، تو بالکل اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کے گھر کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی آمدنی حرام کی ہے تو ظاہر سی بات ہے جواب وہی ہے جو عام مسلمانوں کی دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہماری دعوت کرے جس کی آمدنی حرام کی ہے اور اس کی دولت غلط ہے تو ہمیں اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے اور اس کے یہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاوی کی معتبر کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے بے حد قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔